بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے کی حقیقت۔ یہ نوری جسم ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا حال یہ ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور وہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور وہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ۔ اسی طرح 7 آسمان تک یہ ترتیب ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں۔ قرآن کریم بھی فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھا، مجھ کو خبر نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ فرمایا ان فرشتوں سے پوچھیں، چنانچہ ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ملائکہ کی قسمیں۔ فرشتے چند قسم پر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے۔ ایک عرش کے اٹھانے والے، دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبرائیل و میکائیل، چوتھے جنت کے فرشتے، پانچویں جہنم کے جن کے سردار کا نام مالک ہے، دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے، چھٹے وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ساتویں نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں۔ پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض پانی برسانے والے، بعض رحم میں بچہ بنانے والے، بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ اسی جگہ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اسی طرح حسن حسین میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ کرام ہے۔ فرشتوں کی صفات۔ فرشتے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہیں، وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں، حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے، وہ معصوم ہیں، کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا، ان کے بازو اور پر ہیں۔ یہ ساری قسمیں، ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہیں۔ اگر ان تمام آیتوں کو جمع کرنا ہے تو تفسیر کبیر یہی مقام اور تفسیر حقانی کا مقدمہ دیکھو۔ خیال ہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا۔ یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے، پھر ان کا آپس میں بغض و حسد شروع ہوا، چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ و خون ریزی کی۔ اس وقت تک ابلیس جس کا نام عزازیل تھا بہت مقبول بارگاہ الہی تھا،
اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم و عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ جو فرشتے کے ابلیس کے ساتھ آئے تھے وہ اس زمین پر آباد کر دیے گئے، لہذا اب فرشتوں کے دو حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے۔ اب تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے، لہذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں، کبھی جنت میں۔ اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا اور سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔